مرکب ظرفی وہ مرکب جو ظرف اور مظروف سے مل کر بنے اس کو مرکب ظرفی کہتے ہیں۔ ظرف کا لفظی مطلب یا عام زبان میں ظرف کا لفظ ہم برتن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مظروف برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو مظروف کہتے ہیں۔ مثلا ایک گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی ہے تو گلاس ظرف ہے اور مظروف پانی ہے۔ ایک پیالی ہے، اس کے اندر چائے ہے تو چائے مظروف ہے اور پیالی ظرف ہے۔ یا پھر اس کی کچھ اور مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے گھر ہے تو یہ ایک ظرف ہے، یہ ایک برتن ہے، اور اس کے اندر رہنے والے لوگ وہ مظروف ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ بھی ایک طرح کا ظرف ہے۔ تو ظرف اور مظروف سے مل کر بننے والے مرکب کو مرکب ظرفی کہتے ہیں۔ یہ ظرف کیا ہوگا؟ یہ کون سا ظرف ہوگا؟ یہ وقت کا ظرف ہو سکتا ہے، یہ جگہ کا ظرف ہو سکتا ہے۔ یعنی عام طور پر جو ظرف کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو جگہ کے لیے اس کی دو صورتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ظرف مکان ہے، اس میں ظرف زمان ہے۔ تو ایک زمانے کا ظرف ہے، زمانے کا برتن ہے۔ زمانے کو، وقت کو ایک برتن قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر اگر وقت ایک برتن ہے، اگر زمانہ ایک برتن ہے تو اس کے اندر پھر مظروف کیا ہے؟ پھر مختلف اوقات ہیں اس کے اندر، یا مختلف اوقات بھی بعض اوقات ظرف کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یا مکان ہے، اس میں ظرف مکان، تو یہ کافی آسان ہے۔ اس میں ظرف مکان گھر لے لیجئے، دنیا لے لیجئے، کائنات لے لیجئے، تو باغ لے لیجئے، مسجد لے لیجئے، تو یہ اس میں ظرف مکان ہے۔ اگر مسجد اس میں ظرف مکان ہے تو اس کے اندر مظروف پھر انسان ہے، میکدہ ہے، اس کے علاوہ آتش کدہ ہے، گلستان ہے، یہ سب ظرف ہیں اور اس کے اندر مظروف بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ مرکب جو ظرف اور مظروف سے مل کر بنے اس کو مرکب ظرفی کہتے ہیں۔ جیسے پھولوں کا باغ، پانی کا دریا، صبح کا وقت۔ اگلی مثالیں اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ آپ نے ان تین مثالوں میں دیکھا کہ دو لفظوں کے درمیان کاف الف کا آیا ہے، اور یہ ہم نے پڑھا ہے کہ کاف الف کا جب آتا ہے، کا کے کی جب آتے ہیں تو اس مرکب کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ جس کو ہم مرکب ظرفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پھولوں کا باغ، پانی کا دریا، یہ مرکب ظرفی بھی ہے، مرکب اضافی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پھولوں کا باغ مرکب ظرفی ہے، لیکن باغ کا پھول یہ مرکب ظرفی نہیں ہے۔ مرکب ظرفی میں اشارہ ظرف کی طرف زیادہ ہوگا، یعنی ظرف کی بات ہوگی، جگہ کی بات ہوگی، وقت کی بات ہوگی۔ تو پھولوں کا باغ، باغ ایک ظرف ہے، باغ ایک جگہ ہے اور اس میں پھول ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ باغ کا پھول، تو یہاں پر پھول کی بات ہو رہی ہے، باغ کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا یہ مرکب ظرفی نہیں ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھولوں کا باغ، اس جملے میں پھولوں کی بات ہو رہی ہے یا باغ کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھیں، پھولوں کا باغ، باغ کی بات ہو رہی ہے، پھولوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ مرکب ظرفی ہے کیونکہ ظرف کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں مظروف آیا ہے لیکن بات ہو رہی ہے ظرف کی۔ لیکن اگر اس طرح یہ جملہ بولا جائے، یہ مرکب اس طرح بنائی جائے کہ باغ کا پھول، تو اب اس دفعہ پھول کی بات ہو رہی ہے، باغ کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا یہ مرکب اضافی تو ہیں لیکن مرکب ظرفی نہیں ہے۔ پانی کا دریا، دریا کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ کہا جائے دریا کا پانی تو پھر یہ مرکب ظرفی نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں نے بتایا ہے کہ ظرف وقت بھی ہو سکتا ہے، تو صبح کا وقت یہ مرکب ظرفی ہے۔ پاندان،
وہ چھوٹا سا صندوق جس میں پان رکھتے ہیں اس کو پاندان کہتے ہیں، تو یہ اس کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ قلم دان، وہ برتن جس میں قلم رکھتے ہیں، یا وہ صندوقچہ جس میں قلم رکھتے ہیں، تو وہ قلم دان ہے۔ یہاں پر قلم دان کی بات ہو رہی ہے، قلم کی بات نہیں ہو رہی، اس صندوق کی بات ہو رہی ہے، اس بکسے کی بات ہو رہی ہے جس میں قلم رکھے جاتے ہیں۔ دان کے ایک معنی ہے رکھنے کی جگہ۔ یہ یاد رہے، دان کو ہم کئی طرح سے استعمال کرتے ہیں، تو دان کے ایک معنی ہے رکھنے کی جگہ، ایک معنی ہے علم رکھنے والا۔ تو علم رکھنے والا وہ ایک الگ معنی ہے، پھر سائنسدان، سیاستدان وغیرہ۔ یہاں پر رکھنے کی جگہ کی بات ہو رہی ہے، تو پان دان پان رکھنے کی جگہ ہے، قلم دان قلم رکھنے کی جگہ ہے، گل قدا ہے، ریگستان ہے جس میں ریت ہوتی ہے، گل قدا میں پھول ہوتے ہیں، چمنستان ہے جس میں چمن ہے، آتش دان، آتش کدا، سالگرہ کی رات اس میں ظرف زماں ہے، روشن دان، باورچی خانہ، عبادت گاہ، یہ سب مرکب ظرفی کی مثالیں ہیں۔ مرکب ظرفی